السلام علیکم. اسپیشل وارفیئر کے ساتھ میں محمد نبیل حاضر ہوں. ہمارا یہ 4تھ پارٹ ہے اور آج ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح سے اسپریچول وارفیئر میں کازمک جو اینٹیز ہیں اور جو پاور ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. عجیب سی بات رہے گی میری آپ کو، مگر آپ بات سنیے گا ضرور. جس طرح میں نے پچھلے اپنے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ ویو کے تھرو کام کرتے ہیں، اور ویوز پوری دنیا میں ویوز ہی ہیں. ٹھیک ہے، زمین آسمان میں ویوز ہیں. بحر بولتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. بحر صرف پانی کو نہیں بولتے، بحر صرف ویو کو ہی بولتے. تو یہ لوگ کس طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، موسم تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بڑے مزے کی بات بتاؤں گا میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو اسپریچول وارفیئر کے پیپل ہیں یہ ہے. اب آپ کو یقین آئے یا نہ آئے اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو ہیں، اب آپ قرآن سے اگر سننا چاہتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں. وسخر لکم الشمس والقمر، اور سورج اور چاند تمہیں ہم نے تابع دار کر دیا. اب یہ آیت اگر آپ آج سے 200 سال پہلے دیکھتے تو شاید آپ کو سمجھ میں بھی نہ آتی. ٹھیک ہے نا. اور آج بھی شاید آپ سورج سے جو زیادہ زیادہ کر پا رہے ہیں، مطلب کہ آپ جو انسان اپنی ٹیکنالوجی میں سولر کی فری ہے نا بجلی بنا پا رہا ہے بس، اور سورج کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مجھے پھر آیت کیا کہ اصل میں وسخر لکم الشمس والقمر جو یہ آیت ہے نا، یہ ہے آپ کے تابع دار سورج اور چاند کر دیے گئے جو تفکر والے لوگ ہیں. اب بڑی عجیب سی بات کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور مجھے زیادہ امید ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گی. کہ سورج کی کنٹرول کرتا ہے جو اسپریچول وارفیئر میں جو لارڈ ہے اس کا، مین ٹو سے جو اس کا وار لارڈ ہے، وہ بیسیکلی سورج کی حدت کو کنٹرول کرتا ہے تھرو ویو. ٹھیک ہے، یعنی جس ملک میں اگر آپ نے گرمی ڈالنی ہے تو وہ اسپریچول گروپ بیٹھ کے سورج کی حدت کو تیز کر دے گا. آیت میں ذہن میں وہ آیت رکھیے کہ میں نے چاند تارے سورج تمہارے تابع دار کر دیے. ٹھیک ہے، ابھی تک آپ سورج میں نہیں پہنچے، نہ میں سورج کو کوئی چینج کیا، تب بھی یہ آیت ایگزسٹ کر رہی ہے. اس طرح چاند جو ہے نا وہ ویو ہے، پانی ہے، سونامی ہے، ڈپریشن ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے تابع دار کر دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ سورج اور چاند سے چھیڑ چھاڑ کر کے ایک گلوبل وارمنگ یا کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہے اوور دا ایٹماسفیئر اور اوور دا گلوب. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہوتا ہے یہ جو ایکسٹرا بارشیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے. تو طاقت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، مگر یہ لوگ اسپریچول وارفیئر کے اندر ایک دوسرے کے کھیت بھی تباہ کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. فرعون کے لیے موسیٰ کیوں بھیجا گیا تھا؟ اصل میں فرعون کے لیے موسیٰ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ فرعون جو تھا وہ ایک اسپریچول وار لارڈ تھا جس کے پاس سب کچھ تھا. اس نے خدائی دعویٰ کہ ایسی کیا چیز ہے خدائی دعویٰ کرنے کی؟ کیونکہ اس کے پاس سسٹم تھا. کیوں نہیں تھا سسٹم اس کے پاس؟ تو موسیٰ ہی کو بھیجا گیا، اور اس کو بڑے بڑے معجزات، یعنی کہ فرعون کی ٹکر کو کا بندہ بنا کے بھیجا گیا. اور وہ اسپیشل وار لارڈ تھا جس نے جا کے اس کی سائڈ ڈائنسٹی کو تباہ کر دیا. تو اس طرح پھول اگنا پھل اگنا بند ہو جاتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، کہ دادا صاحب کے پاس عورتیں آئیں حضرت عثمان علی جویری کے پاس، جنہوں نے کہا کہ بھینسیں جو ہیں وہ خون دیتی ہیں دودھ کی بجائے. جادوگر نے جادو کر دیا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نے دعا کی اور پھر وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو حقیقت تو بھائی یہی ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آنا ہے کہ اسپریچول اینٹیز جو ہیں وہی مل کے کام کرتی ہیں. میں نے لاسٹ اپنے اس میں کہا کہ کس طرح سے یہ کازمک اینٹیز اور یہ ارتھ اور ہیونز کام کریں. اس میں یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی ان کے پاس مختلف اسپرٹس ہیں، مختلف ان کے پاس پاتھس ہیں جن پہ کام کرتے ہیں. اور یہ آپ کے گلوبل وارمنگ اور آپ کے جتنا بھی ایٹماسفیئر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جو یہ کیونکہ آپ کی جو ویوز ہیں، اگر آپ سن سیٹ کے ٹائم دیکھیں تو ریڈ، گرین، بلو اور ساری ویوز ظاہر ہوتی ہیں. وہ ڈیلٹا، لیمڈا، تھیٹا سب ظاہر ہوتی ہیں، اور آپ اس سے خود کو کنیکٹ کر کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. نمبر 2، جو ان کا اورا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سے ایکسپینڈ کیا ہوتا ہے. پورے شہر کے لیول کا اورا ہوتا ہے. یہ اپنے اورا کو شہر کے لیول پہ، علاقے کے لیول پہ یا ملک کے لیول پہ، ایون جو ان کا بڑا ہوتا ہے وہ ارتھ کے اورا سے خود کا روٹ اورا جوڑ لیتا ہے. اور پھر جو وہ کرتا ہے وہ پوری ارتھ پہ امپیکٹ آتا ہے اس کا. یہ ابھی آج کل کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے یہ بات آنے والے 100 سالوں میں، 150 200 سالوں میں سائنٹیفکلی پروو ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی تک تو اورا شورا لوگوں نے پروو کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، گلوبل وارمنگ کا کام کرتے ہیں، برف باری ہے، اللہ کا کافی کچھ لوگ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور اس کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ہارپ سسٹم ہے، فلانا سسٹم ہے، دھماکہ سسٹم ہے، کوئی سسٹم نہیں. اصل میں یہ اسپرچل وارفیئر کا حصہ ہی ہے کہ آپ کے ماحول کو خراب کر دینا. ایون سائنٹسٹ ہے، کرونا آیا، کرونا لیب سے باہر کیسے سے نکل گیا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ کانشیس میں موو کر رہے ہوتے ہیں لو اور ہائی ریمس کے اندر. اور یہ پراپر طریقے سے اس کو ہے نا وہ اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو. عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں، اور خاص آدمی کو جو ہے وہ پتہ بھی لگ جائے تو یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ آبویسلی آپ ان کو ایکسپوز کرنے والے ہوتے تو وہ آپ کا کانشیس ہیک کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے بڑا پاکستانیوں کا کانشیس ہیک ہوا ہوا ہے، اسلام میں تقریباً مسلمانوں کا کانشیس ہیک ہوا ہوا ہے. وہ ترقی، وہ تبدیلی، وہ صلاح الدین ایوبی جیسے اور خالد بن ولید جیسے ولولے اور جذبے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ ہے یو آر ہیکڈ ایکچولی بائی ادر لابیز. تو اس کے لیے بیسکلی جو میجر آپ کی جو یوز کرتے ہیں، یہ لیمڈا یوز کرتے ہیں، جو ایکٹیو آپ کا کانشیسنس 1 ہرٹز کا، ٹھیک ہے نا. اور ایکٹیو کانشیس میں چینجز آتی ہیں. اب وہ چیزیں آپ دیکھیں گے ان قریب جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جتنی بارشیں، سنو فال اور کتنی گرمی ہے. مزے کی بات یہ کہ آپ ان کے کسی ایریے میں جائیں، میں آپ کو تھوڑا سا سائن بتاتا ہوں. ان لوگوں کے آپ گھروں کے آس پاس جائیں گے نا، آپ کو اچانک محسوس ہوگا کہ ٹمپریچر چینج ہو گیا. اگر بہت گرمی باہر ہے نا تو ان کے علاقوں میں ہلکی سی گرمی ہوگی، ہوا چل رہی ہوگی، اور انہیں کے گھروں کے آس پاس ہوا چل رہی ہوگی صرف. تو یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس گیم کا حصہ ہیں، جو بہت اچھے جو بیسکلی آبزرور ہیں، جو آبزرو کر سکتے ہیں بیٹھ کے. ہاں کہ بھائی ایبزارور بھی ہیں اور آبزرور بھی ہیں، یعنی کہ ماحول کو آبزارو بھی کر لیتے ہیں اور ان کو آبزرو بھی کریں. حقیقت میں یہ اسپریچول وارفیئر کا جو ایکسپینشن ہے یہ فرام دا ڈے فرسٹ ہے. اور اس میں کافی گروپ شامل ہیں، کافی لوگ شامل ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں چلتے پھرتے کام میں ملتے کام میں لوگوں سے یہ لوگ، اور یہ لوگوں پہ ڈومیننٹ رہتے ہیں تھرو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. اب ان میں جو ڈیولز ہیں یا ایولز فورسز والے ہیں، قرآن کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں شیاطین سے اپنے. تو اب دیکھو اس میں ورڈ ہے خلوت، الگ ہو کے بیٹھنا. یعنی آپ اپنے اندر وہ اسپرٹس، وہ جو آپ کے اندر بیڈ اسپرٹس وہ اپنے اکٹھی کی ہوتی ہیں، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے اور اپنے مسائل ان سے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ اس طرح بالکل ایگزیکٹ ہے. خلوت کا مطلب ہی الون ہے، اکیلے بیٹھنا. اکیلے بیٹھ کے جو آپ نے بدروئیں اکٹھی کی ہوئی ہیں بیڈ اسپرٹ سے اور اس طرح جو جن بوت اکٹھے کیے ہوئے، اب ان سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ڈرامہ کر رہا تھا ان کے ساتھ. اور ایسا ہی ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین اے پرسن اور ان سولز کے بیچ میں. اور وہ کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ جو مشن ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اس طرح اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو جاؤ، میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفائن کیا گروپ حزب اللہ کہ بھائی میرا گروپ ہے، یہ اللہ کا ایک گروہ ہے. اور ایک گروہ ہے بیسیکلی حزب الشیطان، ایک شیطان کا گروہ ہے. آپ ویسے بھی اللہ اون کرتا ہے دونوں گروپس کو کہ میں سب گروپس میں رہی ہیں. مگر اگر آپ اس کو ایز اے گیم آف تھرون دیکھیں تو اللہ والے لوگ حزب اللہ ہیں، ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو کھیلتے ہیں اس گیم کو، کیونکہ ان میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے پاس سے نالج ہوتا ہے. یہ بیسکلی نالج جو ہے یہ اتارا جاتا ہے فرام دا سٹارز. جو آپ ستارے دیکھ رہے ہیں یہ نالج کے پورٹلز ہیں یا پراکسیز ہیں جو کام کرتی ہیں، اور ان سے ہم مین سے لوگ خود کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ نہ لارڈ ہے، نہ یہ گاڈ ہے، نہ یہ کوئی ڈیوائن ہے، جسٹ یہ اینٹی ہے، کاسمک اینٹی. اور ان کے تھرو ڈاٹا ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. یہ ڈاٹا پوائنٹس ہیں اور ان کے تھرو ڈاٹا ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ستاروں جو ہے وہ بیسکلی یہاں تو تمہاری ہدایت کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں رات کو راستہ دکھانے کے لیے. ہدایت کا مطلب ہے انسٹرکشن، کسی بھی طرح کی انسٹرکشن مل سکتی ہے آپ کو. تو اس طرح سوریا ہے، پلیٹس جو ہے جس پلیٹیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیسکلی 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے اور وہ سب سے زیادہ ہائی اور بڑا ہی. اس میں ایک نیبیولا بھی ہے. اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس بہت نالج آ جاتا ہے، کافی زیادہ علم اس کے پاس آ جاتا ہے. اور اس طرح جو سائرس ہے وہ ایک وائٹ ڈارف ہے، اور اگر سائرس کو تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس بھی جو ہے کافی کچھ آ جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ان دا صوفیزم، ان دا اسلامک مسٹسزم، یہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح آپ کو پتہ ہے 7 to 9 پلانٹس ہیں جو کچھ ایک جیسے پلوٹو جیسا بھی جو ہے ڈارف ہے،
اور ایک سن ہے. تو یہ خاص لوگ دنیا پہ ہر وقت 7 کی تعداد میں ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو پلانٹری نظام سے کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے مشتری ہے جو ہے ستارہ دہلی جوپیٹر مارس وغیرہ یورینس وغیرہ. اور سن جو ہوتا ہے نا وہ ان کا باس ہوتا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, وہ فلی انلائٹنڈ ہوتا ہے اور وہ سن سے کی روشنی سے روشنی لیتے ہیں. تو یہ اس طرح یہ نہیں کہ یہ کازموس کے تھرو خود لوگوں کو یہ بیسیکلی کانٹیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا اب بندہ افریقہ میں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے. تو ہر سٹار کے پیچھے ایک پوری مطلب فلاسفی ہے, اور وہ فلاسفی آف اسپریچول وارفیئر کو فالو کرتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں. پھر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر, یعنی کہ 7 سے 12 لوگ اور ایک سن اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ وہاں پہ کانفرنس کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے اندر دھیان گیان سو کون لاب جو مرضی کا. اور پھر یہ وہاں سے رول کرتے ہیں اس دنیا کے اوپر. دیکھیں دنیا پہ رول کرنے کے لیے بہت سی چیزیں, صرف ایسا نہیں ہے. اگر آپ اسپریچول وارفیئر کا حصہ بنتے ہیں تو اس دنیا پہ رول کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز چاہیے. آپ کو اچھے ویدر چاہیے, اچھے پلانٹس چاہیے, اچھی فارمنگ چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیز نوازی ہوتی ہے. اب اس میں آبویسلی عام آدمی جو نام وہابی نام کتابی جیسا ہے اس کے لیے میں بات ہی نہیں کر رہا. اعوذ باللہ من الجاہلین. سادی سی بات ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے ان لوگوں کا. یہ جو دوسری پارٹی ہے ایلیمناٹیز اور جو باقی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف یہ فتوے دے سکتے ہیں. اب سچ بتا رہا آپ کو, حقیقی وارفیئر جو ہے یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. آپ ایک مثال ہم کو ہزار مثال دے سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تو عام کافروں کی آنکھوں میں گئی. وہ کیا اسپریچول وارفیئر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کا ہاتھ رہی ہے, میرا ہاتھ تھا, میں نے پھینکی. یعنی وہ کیسا چیز تھی. تو یہ تو اگر ان میں سے کوئی مٹی پھینک اپنے منہ پہ گری گیا سیدھا. حقیقت تو یہی اس میں. ایکچوئل جو پلیئر ہے وہ الگ ہے. باقی ان کی تبلیغ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے میں نے 10 لوگ دیکھے ہیں تبلیغ کے بعد شراب پیے, تبلیغ کے بعد زنا کریں, تو تبلیغ سننے کے بعد جا کے چوری کر رہے ہیں. ان کا معنی ان کے ساتھ ہے. تبلیغ کرنے والا بیچارہ کیا کرے. تو ایکچوئل گیم جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہی چل رہا ہے تھرو ڈفرینٹ ویو سسٹم. اور یہ ویو کو اللہ نے قرآن میں بحر کا ہے. بحر ماں سمندر ہو سکتا ہے. بحر کو ویو بولتے ہیں اس کو. اور اللہ کہتا ہے 2 بحریں آپس میں نہیں مل سکتی, انہوں نے اس کو سمندر بنا دیا ہے. 2 ویو آپس میں مل ہی نہیں سکتی. حالانکہ میں خود اس پوائنٹ پر گیا ہوں جہاں پہ 2 سمندر رنگ بدل دیتے, ملتے ہیں آپس میں, کیوں نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک اب ذہن میں کرنے جی یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. آپ جا کے دیکھیں گے تو ادھر کا پانی ادھر جاتا ہے, ادھر کا پانی ادھر جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے رنگ کی بات نہیں کی, پانی کی بات کی. تو پانی ملتے ہیں, آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ ویو جو 1 ہرٹز والی وہ 2 ہرٹز کو ٹچ نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے یہ 2 آپس میں اکٹھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ آپ کے کمبینیشن آف ویو وہ غلط ہو جائے گا. کمبینیشن ویو انٹرنل ہمیشہ رہیں گی, اور ویو میں آپ ٹریول کرتی ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں فوٹون ہے, باقی چیزیں یہ ویو ہی ہیں بیسکلی. جو لائٹ ہے یہ بھی ویو ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹریول کر رہی ہے. فوٹون اس کے لیے روڈ ہے, پاتھ ہے. اور اس طریقے سے آپ کی وائس ہے یہ بھی ایک ویو ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ویو ہے. جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی ایک ویو ہے. تو اس طرح آپ آگے چلیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. شاید آپ بھی ایک 700,000 بلین واٹ کی ویو ہے جو اپیئر ہوئی, صرف ٹیمپریلی اپیئر ہوئی. امید ہے اتنا سے کافی لمبا ہو گیا آج ہمارا ویلاگ. میں ایگزیکٹلی ذرا آیا ہوا تھا اپنا ماؤنٹینز میں. میں نے تھوڑا سا انجوائے کر لیں. لیٹس سی, یہ دیکھیں. تو اچھا لگے گا آپ کو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو.